تجھ سے اتنی محبت کرتا. یارا اتنی محبت تیری ماں نے تجھ سے نہ کی ہوگی, نہ اتنی محبت تیرے باپ نے تجھ سے نہ کی ہوگی, نہ اتنی محبت تجھ سے کوئی نہیں کرے گا. یار جب قبر میں تو جاتا, تیرا بھائی بھی تجھے تنہا چھوڑاتا, تیرا دوست بھی تجھے تنہا قبر میں چھوڑاتا. سب ومنہا نخرجکم تارتن اخرى کہہ کے ایک لم مٹی ڈالا, چھوڑا, واپس چرائے, الوداع کہہ دیا. کوئی تیری قبر میں ایک رات گزارنے تیار نہیں ہے, کوئی تیری قبر میں ٹھہرنے تیار نہیں ہے. مگر علامہ غلام یاسین صاحب قبلہ سے پوچھو, بخاری شریف کی حدیث ہے, جب قبر میں جا کے فرشتے سوال کرتے ہیں, فرشتوں کا سوال بعد میں ہوتا ہے, مصطفیٰ کا جمال پہلے ہوتا ہے. یار غلام کی رہبری کے لیے مصطفیٰ آ جاتے. یار ایک بات بتاؤ لوگوں, یار جس کے سامنے مصطفیٰ کھڑے ہوں اسے بھی کوئی ٹینشن ہو؟ کوئی ٹینشن نہیں ہوگی, مگر ہوگی اسے نہیں جو مصطفیٰ سے محبت کر کے گیا ہوگا. کان کھول کے سن لی, جس نے محبت نہ کی ہوگی وہ کسی کام کا نہیں. یار مجھے تاریخ یاد آ رہی ہے, ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ اجازت دو تو سنا دوں. مصطفیٰ تو کسی کو چھوڑتے ہی نہیں, تم کس کس سے محبت کر بیٹھے. یارا آج کے جلسے سے قسم کھا کے اٹھنا, ابھی سینے میں محبت بسے گی تو مدینے والے کی بسے گی, کسی ہیرو, کسی خنڈے, کسی نیتا, کسی کرکٹر کی نہیں بسے گی. اب محبتیں بسیں گی تو مدینے والے آقا کی بسیں گی, اور جس سینے میں مصطفیٰ کی محبت بس جائے وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, ذرا غور کرنا. علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں, کتاب لکھتے ہیں لالا زار, لالا زار کتاب لکھتے ہیں, اس میں فرماتے ہیں یار ایمان تازہ ہو جائے گا. میں نے آپ سے کہا تھا گد گد ہو کے جاؤ گے, میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں تقریر جتنی آگے بڑھے گی اتنا مزہ آئے گا انشاءاللہ, ایمان تازہ ہو کے رہ جائے گا. علامہ ارشد القادری فرماتے ایک عیسائی تھا گورنر, لکھنؤ کا گورنر ہوا کرتا تھا. لوگوں اس کی ایک جوان بیٹی تھی, جوان تھی, خوبصورت تھی. اس زمانے میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی ہوا کرتی تھی. کیا ہوا کرتی تھی؟ جیسے آج ہندی ہے نا, پہلے فارسی ہوتی تھی. 100 سال کا کاغذ نکلوائیے آپ, آج بھی فارسی میں نکلے گا. سمجھ رہے ہیں 100 سال پہلے کا. توجہ ہے بھائیو. بیٹی جوان ہو گئی, اس نے سوچا میری بیٹی جوان ہو گئی, اس کو فارسی نہیں آتی, وہ سرکاری زبان فارسی ہے, کہیں جاب کرے گی, نوکری کرے گی تو فارسی کی ضرورت پڑے گی, لہذا اپنی بیٹی کو فارسی پڑھا دیا جائے. ایک مولانا کو بلایا, کہنے لگا میری جوان بیٹی ہے, میرے گھر پہ آ کے اسے فارسی کا ٹیوشن پڑھا دیا کرو. مولانا نے کہا ویسے تو گورنر صاحب ہمیں ٹائم نہیں ہے, مگر تم کہتے ہو تو عصر کے بعد آیا کریں گے, تمہاری بیٹی کو فارسی کا ٹیوشن پڑھا کے چلے جایا کریں گے. مولانا کا آنا جانا شروع ہو گیا, مولانا پڑھانے لگے, یہ پڑھنے لگی, پڑھتے پڑھاتے ایک دن مولانا کو پڑھاتے ٹائم زیادہ ہو گیا, مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی اذان ہونے لگی. کیا ہونے لگی؟ آپریٹر صاحب ذرا ای کو بڑھائیے, تھوڑا سا ای کو بڑھا کے گونج بڑھائیے, ذرا تھوڑی سی گونج بڑھائیے ذرا. کیا ہونے لگی؟ مغرب کی اذان. ہیلو بڑھائیے, اور بڑھائیے ذرا. ہائے ہائے ہائے, مولانا پڑھا رہے, یہ پڑھ رہی ہے, مؤذن پکارا, اللہ اکبر اللہ اکبر. ذرا زور سے بولو. اچھی نہیں لگ رہی تو آگے نہیں سناؤں گا, اچھی لگ رہی ہے تو سناؤں گا. پوری رات سنیں گے نا. ارے ماشاءاللہ. مولانا بولے بیٹی کتاب بند کر دو. کہا مولانا جی کیوں؟ کہا بیٹی جب یہ اذان کی آواز آتی ہے تو مسلمان زندگی کے کام بند کر دیتا, بندگی کے کام شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے. ہائے 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 ہائے. آپریٹر صاحب ذرا بڑھائے رہیے. ہم تو اذان ہوتی ہے تو موبائل بھی بند نہیں کرتے, ٹی وی بھی بند نہیں کرتے. مولانا بولے کتاب بند کر دے, عیسائی کی بیٹی, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اچھا اصل میں آخر میں میک بھی ساتھ چھوڑنے لگتا ہے بیچارہ, یہ بھی تھک جاتا ہے, کب تک بولے گا ہے. کبھی سیٹی مارتا ہے, کبھی بھوں بھوں کرتا ہے, مگر جو بھی کر رہا ہے چلیے سن لیجئے. اللہ اللہ. اذان کا اور ایک جملہ سنا دوں اجازت ہو تو؟ اللہ اللہ. مؤذن پکار رہا, بھیا گونج بڑھاؤ. اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ.
بس کم کر دیجیے. ہائے 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 ہائے. مولانا بولے بیٹی بند کرتے. کہا مولانا جی پہلے پڑھا دو بعد میں پڑھ لینا نماز. مولانا بولے بیٹی سب کام بعد میں، اب نماز پہلے. میرے رب کا بلاوا آ گیا، اب میں رب سے پہلے ملاقات کروں گا. میرے رب کا میسیج آ گیا، رپلائی کر دوں. لوگوں ایک بات بتاؤں، جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو اپنے رب سے چیٹنگ کرتا ہے، جس کو آپ بولتے ہیں نا میسیج کے ذریعے. یعنی جب سجدے میں ہوتا تو چپ کے اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. چاہتے ہو رب سے ملاقات ہو جائے نماز پڑھا کرو، چاہتے ہو مصطفیٰ سے بات ہو جائے درود و سلام پڑھا کرو. دونوں میں کانٹیکٹ نمبر دے کے جا رہا ہوں. رب سے بات ہو جائے نماز پڑھو، مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے درود و سلام پڑھو. ہاں نبی فرماتے کوئی سلام پڑھے تو رپلائی دیتا ہوں سلام کا، حتی اردو علیہ السلام. اگر کوئی سلام بھیجے تو میں اس کے سلام کا جواب لوٹاتا ہوں. آپریٹر صاحب بہت اچھا بول رہا ہے، اب مت چھونا اس کو. اب آئے بالکل صحیح بول رہا ہے، ابھی سے چھونا مت. اور میک تمہارا پھٹ بھی جائے تو مولانا یوسف صاحب اشرافت صاحب نیا دلائیں گے. ہاں آپ اب بولنا مت، اب صحیح ہو گیا. اب آ کے آپ نے کچھ صحیح کیا میک. اب توجہ کیجئے. اب آپ تھکے تو نہیں ہے؟ اب آ کے گلا گرم ہوا میرا. 1 گھنٹے میں تو گرم ہوتا. ہاں بولیے نا یار سبحان اللہ. میں نوجوان مقرر ہوں یار، ٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ؟ ہاں آپ جب تک سنیں گے انشاءاللہ جھومتے رہیں گے، انشاءاللہ جھومتے رہیں گے انشاءاللہ. ہائے ہائے ہم نے تو لوگوں نماز میں مزہ ہی نہیں آتا. بہت فون آتے میرے پاس، حضرت مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں تو میرا ذہن بازاروں میں رہتا. حضرت دل ہی نہیں لگتا نماز میں. دل کہاں سے لگے گا جب تیرا دل ہے ہی نہیں، تو نے بازاروں میں چھوڑ دیا دل. جب بازار میں جا رہا کسی کی بیٹی جا رہی بڑی خوبصورت ہے، کیسا کپڑا ہے، کیسا بال ہے. ابے ظالم تو نے دل تو یہاں چھوڑ دیا، کہاں سے رہے گا. کسی کی بے غیرت بیٹی جا رہی تھی نا بے پردہ، اسے نہ دیکھتا، اور جب تم نماز میں آتا نا تو تجھے رب کے جلوے نظر آتے. مگر آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. وہ آنکھ تو لے کے جا. نماز میں کہتا مزہ نہیں آتا، رب کی قسم کھاتا ہوں مولا علی سے پوچھ. مولا علی تو کہتے ہیں میرے تیر لگ جائے تو جب نکالا کرو جب میں نماز پڑھا کروں، اس لیے کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو اتنا مزہ آتا مجھے تیر کی تکلیف کا بھی پتہ نہیں چلتا. میرے بیٹی مجھے مصلی بچھا دو، پانی بھر کے لے آؤ، وضو کروں گا، پہلے نماز پڑھوں گا، تیری کتاب کا سبق بعد میں مکمل کراؤں گا. اللہ اللہ گورنر کی بیٹی کے دل میں محبت جاگ گئی. کہنے لگی مولا یہ نماز کتنی پیاری چیز ہوگی جس کے لیے مسلمان کھانا چھوڑ دے، جس کے لیے مسلمان پینا چھوڑ دے، جس کے لیے مسلمان لکھنا چھوڑ دے، جس کے لیے مسلمان پڑھنا چھوڑ دے، جس کے لیے مسلمان سونا چھوڑ دے، جس کے لیے مسلمان دنیا کے کاج کام سب چھوڑ دے. کتنی پیاری نماز ہوگی. اپنے دل میں ارادہ کیا گورنر کی بیٹی نے، آج مولانا نماز پڑھیں گے، آج میں ان کی نماز دیکھوں گی نماز ہوتی کتنی پیاری ہے، آج دیکھوں گی نماز کتنی پیاری ہوتی ہے. اللہ اللہ مولانا نے وضو کیا، مولانا کے لیے کپڑا بچھا دیا، جب نماز بچھا دی گئی. اب مولانا اچھے آواز کے مالک تھے، مولانا اچھے قاری بھی تھے. مولانا نے اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی مغرب کی نماز میں قرات شروع کی، اللہ اللہ یہ قرآن پڑھتے چلے جا رہے ہیں. گورنر کی بیٹی پہلے سے پیچھے سے کھڑی ہو کے سنتی چلی جا رہی ہے اور قرآن سن کے جھومتی چلی جا رہی ہے. لوگوں قرآن اتنی لاجواب کتاب ہے کہ قرآن کو اگر کوئی پڑھنے والا پڑھے اپنا تو اپنا، اگر غیر بھی سنے تو جھومنے لگے. مولانا پڑھتے جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. چلے جا رہے ہیں، یہ قرآن سن سن کے جھومتے چلی جا رہی ہے. مولانا تو نماز پڑھ کے چلے گئے مگر اب اس کا دل قرآن میں لگ گیا. کہہ رہی تھی مولا جب قرآن اتنا پیارا ہے تو قرآن لانے والا آمینہ کا لال کتنا پیارا ہوگا. یار ذرا بول دو نا سبحان اللہ.
ہائے ہائے نایاب و منظر صاحبان بھی بیٹھے ہیں. اگر آپ کو اچھا لگے گا سنو گے تو ایک کلام بعد میں پڑھواؤں گا تقریر کے, مگر سنیے. کہنے لگی مولا جب قرآن اتنا اچھا لگتا ہے تو مصطفیٰ کا مخلا کتنا اچھا لگتا ہوگا. مقلا لاجواب ہے. ہائے 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 کتنا اچھا لگتا ہوگا. اللہ اللہ, اب تو پورا دن کتابوں کا یاد ہی نہیں کیا, قرآن میں ہی رہی. میری ماں بہنیں تمہیں سیریل بڑے اچھے لگتے ہیں, سیریل دیکھتی ہیں میری ماں بہنیں. میرے نوجوانوں کو فلمیں بڑی اچھی لگتی ہیں. ہائے ہائے مصطفیٰ سے محبت کر لو, سب بیکار لگنے لگے گا, مصطفیٰ کی محبت میں مزہ آنے لگے گا. سنو 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 ذرا کان کھول کے سنو. دوسرے دن کو مولانا بولی بیٹی کتابیں کھولو, سبق سنانا شروع کرو. گورنر کی بیٹی کی زبان پہ تو مولانا نماز کب پڑھو گے, نماز کب پڑھو گے. کہنے لگی بیٹی ابھی تو پڑھائی بھی شروع نہیں کی ہے. کہنے لگی مولانا جی مجھے پڑھایا کرو یا نہ پڑھایا کرو, نماز ضرور پڑھ کے جایا کرو. ہائے ہائے ہائے, مجھے سبق پڑھایا کرو یا نہ پڑھایا کرو مگر میرے گھر میں نماز ضرور پڑھ کے جایا کرو. کہنے لگی بیٹی کس لیے, وہ تو ہماری عبادت ہے, تیرا کیا لینا دینا. کہنے لگی مولانا جی جب تم نماز پڑھتے ہو نا اور نماز میں قرآن پڑھتے ہو نا بڑا اچھا لگتا. اب تو اتنا اچھا لگتا کہ میں رات بھر وہ آپ کی آواز میرے کانوں میں گونجتی رہتی ہے. اب تو رات کو نیند ہی نہیں آتی, قرآن کی محبت میں کروٹ لے لے کے رات گزرتی ہے. ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا, وہ عیسائی کی بیٹی کو مزہ آ رہا. نماز پڑھ بھی نہیں رہی ہے, دیکھ رہی ہے. ہائے ہائے جس دن تم نمازی بن گئے سچے تو تمہیں کتنا مزہ آئے گا. بتائیے تمہیں کتنا مزہ آئے گا یار. ذرا غور تو کیجئے, عیسائی کی بیٹی ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں, نماز پڑھ نہیں رہی, نماز پڑھتا دیکھ رہی ہے. میرے پیارے میری بہنوں ذرا تم بھی کان کھول کے سنو, نماز سے تم بھی بہت دور ہو. میری بہنوں میرے بھائیوں نماز سے تم بھی بہت دور ہو. جب عیسائی کی بیٹی کو نماز میں اتنا مزہ آئے دیکھنے میں, تم اگر پڑھنے لگو تمہیں پڑھنے میں کتنا مزہ آئے. مگر بات یہی ہے کہ نمازی سچا ہونا چاہیے. کہنے لگی مولانا جی نماز ضرور پڑھ کے جایا کرو. مولانا روز نماز پڑھتے, روز قرآن سنتی, جھومتی. اب تو کتابوں کا سبق یاد کرنا ہی بند کر دیا. مولانا کہتے کتاب کا سنا. کہنے لگی کتاب کا نہ سنو, بات قرآن کی بتاؤ مجھے. ہائے 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 ہائے, اب تو اتنی بے قرار ہو گئی, ایک رات اٹھی آنکھوں میں آنسو ہیں, نہ رہا گیا, بس روئی. کہنے لگی مولا اب نہیں رہا جاتا, قرآن نے دل میں گھر بنا لیا, اب نہیں رہا جاتا. مولا تو گواہ ہو جا, تو رات کی تاریکی میں بھی دیکھتا ہے. مولا کوئی نہیں دیکھ رہا, تو دیکھ رہا. آج تجھے گواہ بنا کے قرآن کا لایا ہوا مذہب اسلام قبول کرتی ہوں, کلمہ پڑھتی ہوں. پڑھ لیا کلمہ رات میں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھا, اب سچی مسلمان ہو گئی. اب ذرا غور کرنا, مولانا پڑھانے آئے, کتابوں میں دل ہی نہیں لگتا. کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے, بڑی کمزور لگ رہی ہو, کیا بات ہے, چہرہ پیلا لگ رہا ہے. کہنے لگی مولانا ایک درد پیدا ہو گیا. کہاں, میرے دل میں. کہنے لگی بیٹی چل کسی ڈاکٹر حکیم کے پاس چل, تجھے دکھا کر لاؤ. کہنے لگی اب اس درد کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں, اس کا علاج مدینے کے مصطفیٰ کے پاس ہے. کہنے لگی کیا مطلب. مولانا بولے کیا مطلب. کہنے لگی مولانا جی اے میرے بھائیوں بیٹھو ذرا یار, یہ بے وفائی ہے. دیکھو اگر اٹھو گے تو بے وفائی ہے. ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سنو گے تو سنائیں گے, لو ٹائم دیکھے لیتے ہیں. ہماری تقریر 1.25 گھنٹہ ہو گئی, سنو گے تو سنائیں گے ورنہ ایک لفظ آگے نہیں بڑھیں گے. جتنا بولنا تھا بول دیا ہم نے. 3:01 آ گیا. تم بے وفائی کرو گے میں ہٹ جاؤں گا, تم محبت سے سنو گے تو سناؤں گا. بولو ہٹوں کہ سناؤں, سنائے نا, تو ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے ہائے. مولانا یہ دل میں درد پیدا ہوا. کیسا درد بیٹی. کہنے لگی مولانا قرآن
سن سن کے دل اتنا بے قرار ہو گیا تھا، رہا نہ گیا۔ رات میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہوں، اب میں نے قرآن کا لایا ہوا مذہب اسلام قبول کر لیا ہے۔ مولانا اب دل میں درد بس گیا ہے، بیٹی کائے کا درد؟ کہنے لگی مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کا درد۔ اب دل چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے مدینہ دیکھ لیتی۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے؟ مدینہ دیکھ لیتی۔ مولانا بولے ہلکے بول، تیرا باپ سن لے گا تو تیرا سر قلم کر دے گا، مجھے بھی نہیں چھوڑے گا۔ باپ کیسے چھوڑے گا؟ میری بیٹی کو کلمہ پڑھا دیا، تیری وجہ سے کلمہ پڑھی ہے۔ کہنے لگی مولانا پھر مدینہ کیسے دیکھوں گی؟ میرا باپ بھی دشمن ہے، میری ماں بھی دشمن ہے، مذہب عیسائی سے تعلق رکھتے ہیں، مولانا کیسے مدینہ دیکھوں گی؟ اور مدینے کے بغیر قرار نہیں ملتا، مدینے کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ تو مولانا کہنے لگے ٹینشن نہ لے، اگر جیتے جی مدینہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا؟ مرنے کے بعد قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوگا۔ کہنے لگی سچ میں؟ بولے ہاں۔ بولی مولانا اگر قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے تو اب مرنے جی چاہتا ہے۔ اگر قبر میں مدینے والے کا دیدار ہوتا ہے تو مولانا مرنے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ اللہ، اسی وقت دامن پکڑا۔ کہنے لگی مولانا ایک بات بتاؤ، آپ مجھے کیا مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو آپ مجھے؟ مولانا سے بولی۔ کہنے لگا میں تجھے بیٹی مانتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اگر تمہاری کوئی بچے کی طرح ہو لڑکی تو اسے بیٹی مانا کرو، اور تمہاری ہم عمر ہو تو اسے بہن مانا کرو۔ سمجھ رہے میرے بھائیوں، یہ اسلام کا پیغام ہے یار، غلط نگاہ نہ ڈالا کرو میرے بھائیوں، یہ حرام آنکھوں کا زنا ہے۔ میری بیٹی کہنے لگی باپ ہونے کا حق ادا کرو گے؟ ہاں بیٹی کروں گا، بتا کیا چاہتی ہے؟ کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ اب بہت جلدی میری مصطفیٰ سے ملاقات ہونے والی ہے، لگتا ہے کہ انتقال ہونے والا ہے میرا، اگر میرا انتقال ہو جائے تو وعدہ کرو میرا باپ مجھے اپنے مذہب کی پرمپرا کے مطابق عیسائیوں کے قبرستان میں بنا نماز جنازہ کے دفن کر دے گا۔ اگر میرا انتقال ہو کے مجھے دفن کر دیا جائے تو آپ باپ ہونے کا حق ادا کرنا، میرا جنازہ نکال کے نماز جنازہ پڑھنا، اور اس کے بعد میں کسی مسلمانوں کے قبرستان میں مجھے دفن کر دینا۔ یار اب تو مولانا کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاگردہ تھی، بیٹی مان لیا تھا، شاگردہ تھی، بیٹی مان لیا تھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بیٹی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ اللہ میری عمر بھی تجھے لگا دے، اللہ تیری زندگی میں برکت عطا کر دے۔ کہنے لگی مولانا اب دنیا ویران لگتی ہے، اب مصطفیٰ کے بغیر جینے میں مزہ نہیں آتا ہے، اب تو لگتا ہے محبوب سے ملاقات کا وقت آ گیا، لگتا ہے بہت جلد انتقال ہونے والا ہے۔ اگر میرا انتقال ہو جائے تو حضرات جو میں نے آپ کو نصیحت و وصیت کی ہے اس پر عمل ضرور کرنا، میری وصیت کو کبھی خالی نہ جانے دینا، میری وصیت پہ عمل کرنا ہوگا۔ مولانا نے وعدہ کر لیا۔ لوگوں چند دن گزرے تھے کہ گورنر کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، ہو گیا انتقال۔ جب انتقال ہوا سارا شہر اس کے جنازے میں شریک، مولانا بھی شریک۔ اپنی پرمپرا کے مطابق اس کے باپ نے عیسائیوں کے قبرستان میں اس کے جنازے کو دفن کر دیا۔ لوگوں جیسی دفن کیا، مولانا نے یاد تھا کہ وصیت کی ہے، یاد تھا بیٹی کی وصیت، بیٹی کا وعدہ یاد تھا۔ مولانا نے قبر پہ نشان لگایا، اور نشان اس لیے لگا دیا رات کو آ کے جنازہ نکالوں گا۔ مولانا چلے گئے، لوگوں سارے شہر کے لوگ سو گئے، آدھی رات آ گئی، زمانہ سو گیا، آدھی رات آ گئی، خاموشی چھا گئی، آدھی رات آ گئی، سناٹا چھا گیا، آدھی رات آ گئی، ہو کا عالم، خاموشی کا عالم۔ مولانا ہاتھ میں کودال لے کے اٹھے ہیں اپنے بستر سے، اور اٹھنے کے بعد میں قبرستان پہنچے ہیں۔ قبرستان جانے کے بعد میں اسی عیسائی کی بیٹی کی قبر پر پہنچے ہیں جس کو اپنا منہ بولا بیٹی مان لیا تھا۔ اس کی قبر پر نشان دیکھا جو دن میں لگا کے گئے تھے، نشان لگا ہوا پایا، ہاں یہی قبر ہے۔ کودال سے مٹی کو ہٹایا، مٹی سے ہٹانے کے بعد میں قبر کا تختہ ہٹایا، قبر کا تختہ ہٹانے کے بعد میں قبر میں داخل ہو گئے۔ لوگوں قبر میں داخل ہونے کے بعد میں لڑکی کے لاشے کو نکالنا چاہتے تھے تاکہ نماز جنازہ ادا کیا جائے، تاکہ وصیت پہ عمل کیا جائے۔ لوگوں اسی کشمکش کے عالم میں نکالنے سے پہلے چہرے سے کفن ہٹ گیا۔ جیسے ہی چہرے سے کفن ہٹا، مولانا کی نگاہ چہرے پہ پڑی تو کیا دیکھا؟ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جس قبر میں دن میں لڑکی کو دفن کر کے گئے تھے، چہرے سے کفن ہٹا، چہرے پہ نظر پڑی، مولانا نے کیا دیکھا؟ قبر میں لڑکی نہیں کسی مرد کا جنازہ پڑا ہے۔ قبر میں لڑکی نہیں ہے، قبر میں لڑکی کیا ہے؟ مرد کا جنازہ۔ کیا ہے؟
ہائے 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 یار، مرد کا لاشا، اللہ اکبر. پھر نشان دیکھا، نشان تو وہی ہے، قبر تو وہی ہے. یا اللہ، میں نے دوپہر آج شام تک دفینہ ہوا، اور شام کے بعد رات میں آ گیا، میری بیٹی چلی کہاں گئی؟ مولا میں نے تو وعدے کیے تھے اپنی بیٹی سے، اگر میں وعدہ نہ نبھا پایا تو میدان محشر میں میری بیٹی میرا دامن پکڑ لے گی. یار حیرت کی انتہا نہ رہی. او فلمی دنیا سے محبت کرنے والوں، کان کھول کے سنو. اور بے نمازیوں کے ساتھ میں بیٹھ کے کرنے والوں، کان کھول کے سنو. آج تمہاری محبت شرابی جواری جھوٹوں سے لچے لفنگوں سے ہے، سنو. یہ محبت مرنے کے بعد تولی جائے گی کس سے محبت تھی. مولانا کی حیرت کی انتہا نہ رہی. لاشے کو غور سے دیکھا تو مولانا نے لاشا پہچان بھی لیا، برابر کے کسی دیہات کا رہنے والا مرزا تھا. اس سے مولانا مل چکے تھے اپنی زندگی میں. یا اللہ، یہ تو مرزا ہے، اس سے تو میں مل چکا ہوں. یا اللہ، یہ مرزا میری بیٹی کی قبر میں کیا کر رہا ہے؟ مرزا بھی مر گیا. مولانا حیرت، بدن پہ کپ کپاہٹ، دل کی گھبراہٹ رکنے نہیں دیتی. مولانا جلدی قبر سے نکلے. قبر سے نکلنے کے بعد میں تختہ لگایا، مٹی کو برابر کیا، گھر آ گئے. مگر حیرت کی انتہا نہ رہی. مولانا کا دل بولا چل اسی گاؤں میں چل جس گاؤں میں مرزا رہتا تھا. حقیقت کی چھان بین کر حقیقت تک پہنچ. معاملہ کیا ہے؟ مرزا کیسے اس کی قبر میں آیا؟ تو لڑکی کہاں چلی گئی؟ لوگوں دن نکلا. مولانا مرزا کے گاؤں میں پہنچے. لوگوں سے پوچھا، لوگوں اس گاؤں میں ایک مرزا نام کا شخص رہتا تھا جو میرا دوست تھا، لوگوں ملاقات کرنا ہے، اس کا گھر بتا دو. لوگوں نے کہا مولانا مرزا کا انتقال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مرزا کا انتقال. مولانا نے سوچا مرزا کا انتقال ہو گیا تو مرزا کی قبر بتا دو، لوگوں کہاں میں فاتحہ پڑھوں گا. مولانا نے سوچا جب مرزا لڑکی کی قبر میں ہے تو مرزا کی قبر میں لڑکی ہوگی، اور میں کیا کروں گا؟ رات کو جا کے مٹی ہٹاؤں گا، تختہ ہٹاؤں گا، اور قبر سے اس کو نکال کے جنازہ پڑھوں گا، اور اس کے بعد میں پھر دفن کروں گا. میں نے تو وعدہ کیا ہے نا، وعدہ نبھانا، ورنہ میدان محشر میں بیٹی کے سامنے تو نگاہیں جھک جائیں گی. اگر بیٹی نے دامن پکڑ لیا تو جواب کیا دوں گا؟ لوگوں سے کہا، لوگوں مرزا کی قبر کا پتہ بتا دو. لوگ ہاتھ پکڑ کے قبرستان لے گئے، مرزا کی قبر کا پتہ بتایا، یہ مرزا کی قبر ہے. اللہ اللہ نشان لگا دیا. رات آئی، کدال لے کے اٹھے، گاؤں سو گیا. مولانا مرزا کی قبر پہ پہنچے. توجہ ہے، کہاں پہنچے؟ مرزا کی قبر میں. مرزا کی قبر میں جانے کے بعد مولانا نے کدال سے مٹی کو ہٹایا، جلدی جلدی تختہ ہٹایا. دل میں بے قراری بہت زیادہ تھی، بے تابی کا عالم تھا. قبر کے اندر داخل ہو گئے. لوگوں جنازہ نکالنے کی کوشش نہ کی، لاشیں نکالنے کی کوشش نہ کی. پہلے جلدی سے چہرے سے کفن ہٹایا. پہلے چہرہ تو دیکھوں، کیا وہی بیٹی ہے جسے میں پڑھاتا تھا؟ کیا گورنر کی بیٹی ہے؟ اللہ اللہ، چہرے سے کفن ہٹایا. مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. حیرت میں اور اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ مرزا کی قبر میں نہ مرزا ہے، مرزا کی قبر میں نہ گورنر کی لڑکی ہے، مرزا کی قبر میں کوئی سعودیہ کا شیخ پڑا ہے. یار حیرت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پیچھا کر رہا ہے، لڑکی کا پتہ نہیں. میری ماں بہنوں تم بھی کان کھول کے سنو، میرے بھائیوں تم بھی کان کھول کے سنو. آج تمہیں فلمی گانوں سے بڑا پیار ہو گیا، آج تمہیں فلمی مووی سے بڑا پیار ہو گیا. آج تمہیں نیند نہیں آتی جب تک کہ کپل شرما کی کامیڈی نہ دیکھو. تمہیں نیند نہیں آتی جب تک کہ ایک دو گانا نہ سن لو. تمہیں نیند نہیں آتی جب تک کہ ننگی تصویریں نہ دیکھ لو موبائل میں. کان کھول کے سنو، ہونا کیا مرنے کے بعد. آج جو میں تمہیں بتانا چاہ رہا ہوں، میری بہنوں تم بھی سنو، میرے بھائیوں تم بھی سنو. اگر تمہارا دل اجازت دے تو آج قسم کھا کے اٹھنا، توبہ کر کے اٹھنا. مرنا سب کو ہے، مرنے کے بعد حال برا ہونے والا. لوگوں مرنے کے بعد تباہی تباہی ہے. لوگوں کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد کا جو عالم ہے بڑا خطرناک ہے. مولانا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. مولا یہ گورنر کی بیٹی چلی کہاں گئی؟ نہ اپنی قبر میں ہے، اس کی قبر میں مرزا پڑا ہے، نہ مرزا کی قبر میں ہے، مرزا کی قبر میں سعودی کا کوئی شیخ پڑا ہے. یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ مولا ماجرا کیا ہے؟ تمہارے دل میں بھی لوگوں عجیب سی کیفیت ہوگی اس وقت کہ آخر کار یہ لڑکی گئی کہاں؟ بولو کیفیت ہے کہ نہیں ہے یار؟
انہیں جگاؤ لال والوں کو، ہاں انہیں جگائے رو کرتے والوں کو، میرے بھائی جاگو، یہ سونے کی رات نہیں، سونا بنانے کی رات ہے۔ اللہ اللہ، توجہ چاہوں گا، خاص کر ناظرین اسٹیج توجہ چاہوں گا، یہ وقت ایسا ہے کہ آپ اتنی اچھی تقریر سن رہو، لگ نہیں رہا ہے، آؤ مولانا شرافت صاحب بالکل بند کر دیں اس وقت موبائل، خدا کی قسم لگ نہیں رہا ہے کہ رات کا 1:30 بجنے جا رہا، لگ رہا ہے کہ رات کا 8 بج رہا، ذرا توجہ کرنا لوگوں، ذرا توجہ کرنا، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتاؤں لڑکی کہاں ہے، یہ تقریر ختم کروں، بولو بولو، بتائیں نا، تو کوئی نعرہ لگا دو، کوئی نوجوان کھڑے ہو کے نعرہ لگاؤ یار، ہے کوئی نعرہ لگانے والا؟ سبحان اللہ، ذرا زور سے جواب دیں، ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ اللہ، مجمع جوان ہے بھی، ذرا سنیے مولانا نے کیا کیا، مولانا چکر میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، مولانا نے مرزا کی قبر کو بھی بند کیا، وہ مرزا کی قبر بند کو تختہ لگا دیا، تختہ لگا کے مٹی برابر کر دیا۔ اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں، لڑکی کی قبر میں کون ملا؟ اور مرزا کی قبر میں کون ملا؟ شیخ سعودی کا، ذہن رہے گا نا، سبق یاد رہے گا۔ مولانا نے کدال دیا، کدال لے کے گھر پہ آ گئے، اللہ اللہ، حیرت کی انتہا نہیں، مولانا کی گھبراہٹ بہت تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی ہے، اللہ آنکھوں کی نیند اڑ گئی ہے، 2 راتوں کے جاگے ہوئے تھے، 2 راتوں کے تھکے ہوئے تھے، مولانا نے اپنی کمر کو بستر سے لگایا ہے، مولانا نے اپنی پیٹھ کو بستر سے لگایا، رات کا عالم 2 رات کے جاگے تھکے تھے، جیسے ہی پیٹھ کو بستر سے لگایا مولانا کو نیند آ گئی، جیسے ہی مولانا کو نیند آئی، مولانا کے خواب میں گورنر کی بیٹی آ گئی۔ کون آ گئی؟ ذرا زور سے بولو، گورنر کی بیٹی آ گئی۔ ذہن میں تو گورنر کی بیٹی چلی رہی تھی، دن بھر گورنر کی بیٹی تھی، 2 دن سے گورنر کی بیٹی تھی، 2 راتوں سے ذہن میں گورنر کی بیٹی تھی، بس جو دل میں چل رہا ہوتا ہے، جو دن میں ہوتا ہے، خواب میں بھی ذہن وہی کام کرتا ہے۔ اللہ اللہ، خواب میں بولے بیٹی کہاں چلی گئی؟ میں نے تیری قبر کھولا تو نہ ملی، مرزا کی قبر کھولا تو نہ ملی، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ وعدہ کیسے پورا کروں؟ میں نے وعدہ کیا تھا کیسے نماز جنازہ پڑھوں، میں نے وعدہ کیا تھا بیٹی تیرا لاشا نہ ملا، مسکراتی جا رہی ہے، حوالہ دیتی جا رہی ہے، سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کہنے لگے مولانا اسی لیے تو آئی ہوں تاکہ حیرت دور ہو جائے، اس لیے تو آئی ہوں تاکہ بے قراری دور ہو جائے، اس لیے تو آئی ہوں تاکہ اضطراب کا عالم دور ہو جائے، ارے اس لیے تو آئی ہوں تاکہ آپ کی پریشانی دور ہو